اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سلام کے حوالے سے ہم تقریباً ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں، اہل سنت کی تقریباً تمام مساجد میں پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، یعنی اشعار پڑھے جاتے ہیں، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہے کیا نہیں ہے، یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے اندر تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی ہر ادا کو بیان فرمایا ہوا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک کیسی، اس کی شان کیا ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک ان کی شان کیا ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک، نبی علیہ السلام کے زلفیں مبارک، وہ گیسو لٹکتے تھے تو نبی علیہ السلام کے گیسو مبارک، نبی علیہ السلام کا سر مبارک، نبی علیہ السلام کے قدم مبارک، نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک، ان تمام چیزوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس سلام کے اندر بیان کیا ہے۔ آج ہم ہاتھ باندھ کے سن لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بیان ہو رہا ہے کیا بیان نہیں ہو رہا۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے کچھ ایسا اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی علیہ السلام کی ذات کو، نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو، نبی علیہ السلام کے اعضاء کی شان کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم شروع میں مصرع پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس مصرع میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی علیہ السلام کی ذات کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کے اوپر انسان لاکھوں لاکھوں سلام پیش کرتا رہے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام جو ہدایت کی بزم ہے نا، جو افراد ہدایت دینے والے ہیں، جو افراد جن لوگوں کو، جن مقدس ہستیوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت دینے کے لیے چنا ہوا ہے، ان لوگوں کے اندر نبی علیہ السلام ایک شمع کی طرح روشن اور منور ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کے سر مبارک کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو مقدس سر ہے، میں تو اشارہ بھی نہیں کر رہا، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے سر مبارک کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کے آگے سر وراں خم ہے، وہ ذات جس کے آگے پوری کائنات کے سر وہ جھکے ہوئے ہیں، وہ سر نبی علیہ السلام کا سر ہے۔ جس کے آگے سروراں، جو خود سرور ہیں، جو تاجور ہیں، جو اللہ رب العزت کے نبی رسول ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ جس کے آگے سروراں خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی علیہ السلام کے سر مبارک کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنے جو بال مبارک تھے درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے، درمیان سے بال مبارک آدھے ادھر اور آدھے ادھر، نبی علیہ السلام کنگا مبارک اس طرح کیا کرتے تھے۔ یہ جو درمیان میں ہم کرتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں مانگ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام جو مانگ نکالتے تھے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ اب لیلۃ القدر ساری راتوں سے زیادہ فضیلت اور شان والی ہے، ہوتی رات ہے اور رات اندھیری ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی زلفیں بھی کالی ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی تشبیہ دیکھیں کہ جس رات سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی زلفوں کو نہیں، زلفوں کے رنگ کو اس رات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس سے بڑھ کر کوئی فضیلت والی رات ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اب ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو سلام پڑھا جاتا ہے اس کے اندر بیان کیا کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی جبین مبارک، پیشانی مبارک، اس کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا۔ میں نے شروع میں روایات بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت بڑی برحق ہے، اور یہ کھل جائیں گے حشر میں گناہ گاروں کے قید و بند، کھل جائے گی حشر میں طاقت رسول اللہ کی۔ یہ تو حشر میں پتہ چلے گا۔ یہی
چلیں یہ شعر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک کا ذکر کرتے ہوئے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ پیشانی بڑی سعادت والی ہے اور اس پیشانی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاکھوں سلام ہے۔ یہ سنتے جائیے گا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر، نبی علیہ السلام کی مانگ کے اوپر، بالوں کے اوپر، زلفوں کے اوپر، زلفوں کے جو گیسو بال لٹک رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر، نبی علیہ السلام کے ابروں کے اوپر ابرو، نبی علیہ السلام کی پلکوں کے اوپر، نبی علیہ السلام کی زبان کے اوپر، نبی علیہ السلام کے سر کے اوپر، نبی علیہ السلام کے قدم کے اوپر، ہر ایک ایک عضو کے اوپر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس عضو کے اوپر بھی لاکھوں سلام۔ ہے کوئی اس طرح شان بیان کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نبی علیہ السلام بعد کا جب جلال میں آتے نا، غصہ مبارک آتا، غصہ آ جاتا تو پیشانی کے اوپر ایک رگ وہ ابھر جاتی تھی، غصے کی وجہ سے رگ وہ ابھر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے چشمہ مہر میں موجے نور جلال اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ رگ ہمیشہ نہیں ابھری ہوئی، جب نبی علیہ السلام نے غصہ فرمایا اس وقت یہ رگ ابھری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نسبت تو نبی علیہ السلام سے ہے نا، رگ تو نبی علیہ السلام کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رگ کے اوپر بھی لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کا کان مبارک، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ان امتی دور سے پکارے یا نزدیک سے پکارے، نزدیک سے پکارے تو لوگوں کو مسئلہ ہی نہیں ہے، دور سے پکارے۔ جلال الافہام میں علامہ ابن قیم نے ایک روایت مبارکہ لکھی ہے، حدیث مبارکہ، اس کی روایت کی سند حسن ہے۔ نبی علیہ السلام کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی جب مجھ محمد کے اوپر سلام پڑھتا ہے نا تو اللہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میں مستغرق ہیں، اس طرف متوجہ، لیکن جب کوئی امتی سلام پڑھتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری روح کو اس وقت اس طرح متوجہ کرتا ہے حتی ارد علیہ السلام، سلام وہ پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس امتی کے سلام کا جواب ارشاد فرما دیتا ہوں۔ اس روایت میں کچھ بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو فرشتے سلام پہنچاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ادھر سے پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لال کرامت میں لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کے کانوں کے اوپر بھی لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کے چلنے کا انداز مبارک ایسا تھا، نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے شرم و حیا سے۔ صحابہ اکرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر اتنی شرم و حیا موجود تھی کہ جس طرح ایک کنواری عورت کے اندر شرم و حیا موجود ہوتی ہے نا جو پردہ نشین ہو، صحابہ اکرام نے فرمایا نبی علیہ السلام کے اندر اس سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ نبی علیہ السلام جب چلتے تو اس طرح لگتا کہ جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے، سر مبارک جھکا کے چلتے تھے، نظریں جھکا کے چلتے تھے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود۔ نبی علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ہر ادا پہ اور ہر عضو پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس عضو کے اوپر بھی لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کی یہ جو بھویں مبارک تھی ابرو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ چہرہ مبارک نبی علیہ السلام کا کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے چاند سے منہ، چاند جیسا چہرہ، چاند جیسا منہ، چاند سے منہ پہ تابہ درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام۔ کیسی شان ہے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے چہرے پر جو پسینہ مبارک آتا تھا اس کے حوالے سے فرماتے شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اللہ رب العزت کی سچائی اور حقانیت کا باغ، پھر اس باغ کی شبنم، اس کے اندر تو کوئی آمیزش ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، عرق پسینے کو، اس کی سچی براکت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کے جو لب مبارک تھے اللہ تعالیٰ فرماتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں۔ نبی علیہ السلام کے لب مبارک ہون مبارک یہ باریک تھے، موٹے نہیں تھے۔ تو اللہ یہ عام طور پر ہم سلام میں یہ شعر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام دہن مبارک، اس کے منہ مبارک،
اس کے والے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دہن یعنی وہ منہ جس کی ہر بات وحی خدا، قرآن مجید میں سورہ نجم میں ہے نا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام تو اپنی خواہش سے کلام فرماتے ہی نہیں ہیں، جو بھی کلام فرمائے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، غالباً عبداللہ بن عمر تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات باتیں نہیں بھی لکھنے والی ہوتی اور آپ ہر باتوں کی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لکھا کر، اور نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس منہ سے سوائے حق کے کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا، جب بھی نکلے گا حق ہی نکلے گا، چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں مزاح کی کیفیت میں ہوں، جیسی بھی حالت میں ہوں نکلے گا حق ہی۔ اس مبارک منہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کی جو زبان مبارک تھی اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، یعنی ادھر نبی علیہ السلام کلام فرمائیں ادھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب جو نبی علیہ السلام کے دانت مبارک تھے، منہ مبارک کے اندر دانت مبارک تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، لچھے جھڑے نور کے، جھڑنا وہ نور کے لچھے جھڑتے، فرماتے ہیں ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کی جو داڑھی مبارک کا خط تھا، داڑھی مبارک کی کیفیت تھی، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب عام طور پر ہم اس چیز کو پتہ نہیں کیوں فرقہ واریہ سمجھ لیتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو پتہ نہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو چیزیں بیان کی گئی نا، کوئی بندہ اس کو پڑھ لے نا ان چیزوں سے نکل کر، وہ بندہ ساری زندگی ان اشعار کو پڑھ پڑھ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں آنسو بہاتا رہے گا کہ بیان کیا کر دیا امام احمد رضا نے۔ آگے اللہ حضرت نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی جو کیفیت تھی، خط تھا، اس کو اس طرح بیان کیا۔ اب نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریش داڑھی مبارک ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عضو کے اوپر بھی لاکھوں سلام۔ اب نبی علیہ السلام کا جو گلا مبارک تھا، میں تو اشارہ نہیں کر رہا بھائی، ڈر لگتا ہے، گلا مبارک تھا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، گلے سے آواز نکلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک کندھے، نبی علیہ السلام کے جو کندھے مبارک تھے، دوش بر دوش ہے جس سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک عضو سنتے جائیں، ٹائم تھوڑے۔ نبی علیہ السلام کی پشت مبارک پر مہر نبوت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی جو کعبہ شریف کا حجر اسود ہے وہ دل کی جان ضرور ہے، حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کو جو دل مبارک تھا اس کے والے تعالیٰ فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، یعنی دل تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیسے شان بیان کریں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ سمجھ میں آنا تو دور کی بات ہے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو پشت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روے آئینہ علم و پشت حضور، روے آئینہ علم پشت حضور، پشت یہ قصر ملت پہ لاکھوں سلام۔ جو نبی علیہ السلام، کچھ چیزیں اسکپ کر دیتے، نبی علیہ السلام کے جو بازو مبارک ہیں اس کے والے سے اللہ فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں،
کائنات میں امتی اتنے گناہ کرتے ہیں نا، اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام شفاعت کے ساتھ آئیں گے نا تو نبی علیہ السلام کو ان گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اس شفاعت کے ذریعے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو اپنی شفاعت کے صدقے معاف فرما دیں گے۔ پورے عالم کا جو بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک بازوؤں کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جس کو بار بوجھ کو کہتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ السلام کی جو کلائیاں مبارک تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، دین اور ایمان کے دو ستون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی کلائیاں ہیں۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں سکون، ساعدین، یہ دو، ایک کلائی کو بولتے ہیں، ایک کلائی کو ساعدین، دو کلائیوں کو، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ آگے اللہ حضرت نبی علیہ السلام کا پیٹ مبارک، ہاتھ مبارک، ہتھیلی مبارک، ان سب چیزوں کو بیان کرتے ہیں، پھر کسی دن بیان کریں گے۔ تو یہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی نبی علیہ السلام سے محبت اور وارفتگی کا عالم ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ نبی علیہ السلام کو گالیاں دینے کی بجائے مجھے دے لیتے ہیں نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جتنی دیر مجھے دیتے ہیں کم از کم میرے نبی علیہ السلام کو تو نہیں گالی دیتے، میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کہتے پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے دل میں نا اس طرح کی محبت پیدا کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا جو لوگ سننے والے ہیں، یہ کلام ہر بندہ نے ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے، آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو نہ نکلیں، نبی علیہ السلام کی محبت میں پھر مجھے پکڑ لینا۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔